کہ سیاسی نظام کے حوالے سے سب سے زیادہ الجھاؤ ہمارے یہاں. مثلا ایک فیشن بن گیا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ جمہوریت کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ پیزا کو کہ پیزا چونکہ اٹلی کا کھانا ہے، پیزا یا پیٹزا جو بھی، تو وہ غیر اسلامی ہے چونکہ اٹلی والے تو عیسائی ہیں. تو اگر جمہوریت کی دریافت یورپ میں ہوئی ہے تو یورپ میں تو کاروں میں دریافت بھی ہوئی ہے. انجن بھی وہیں بنا پہلی بار، ٹرینیں بھی وہیں بنی، ہوائی جہاز امریکہ میں بنا پہل. تو یہ سب چیزیں حرام ہونی چاہیے. دوائیں ہم جو کھاتے ہیں ان میں سے کتنی دوائیں ہیں جو یورپ امریکہ میں بنتی ہیں اور کتنی ہمارے یہاں بنتی ہیں. تو جس طرح سے یہ چیزیں ہیں اسی طرح سے آپ الیکشن کو یا جمہوریت کو، یہ صدارتی نظام، پارلیمانی نظام کو بھی لے لیجیے، یہ سب ٹولز ہیں، یہ سب اصول نہیں ہیں. اصول کیا ہے سیاسی نظام میں؟ اللہ کی حاکمیت، وحدانیت، انسان کی خلافت، انبیاء کی رسالت، مشاورت سے کام ہوگا، انسانوں کو بھلے کے لیے ہوگا، خیر کو فروغ دیا جائے گا، منکر کا راستہ روکا جائے گا اور انسانی بھلائی کے کام ہوں گے. انصاف کے ساتھ ٹیکس وصول کیا جائے گا اور خدا خوفی کے ساتھ وہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. اس طرح کے بنیادی اصول ہیں. باقی آپ حکمراں کو خلیفہ کہہ دیں، سلطان کہہ دیں، پریمیئر کہہ دیں، پریزیڈنٹ کہہ دیں، امیر کہہ دیں، یہ میٹر نہیں کرتی چیز. اسی لیے اسلام نے یہ خانہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ ہر معاشرہ، ہر دور اپنے اپنے حد طے کرے. زمان و مکان کے بدلنے سے یہ چیزیں بدل جائیں گی. ایک ہی دور میں مختلف خطوں میں مختلف نظام ہوں گے سیاست کے، ایک نہیں ہو سکتا. اور یہ تنوع ہے، یہ حسن ہے انسانی زندگی کا بھی اور ہمارے دین کا بھی. اچھا، بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کا جو فارمولہ ہے وہ خلافت سے زیادہ نزدیک نظر آتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ کیونکہ جمہوریت کا جو سلسلہ ہے وہ کہ مغرب سے شروع ہوا ہے تو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ شاید اسلام کے بھی منافی ہے یہ. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک اسلامی نظام کی اصل روح کیا ہے؟ کیا ان دونوں کے درمیان ہے یا شورائیت میں یا مشاورت میں زیادہ ہے یا آمریت کے خلاف ہے؟ آپ نے اچھا دلچسپ سوال کیا ہے. اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے سیاسی نظام کو کمپیٹیبل بنائیں آمریت سے یا جمہوریت سے یا مغربی نظام سے، وہاں سے سند لیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام ایک منفرد نظام ہے. اور آپ نے کہا کہ جمہوریت کا آغاز یورپ سے ہوا، مجھے اتفاق نہیں ہے. جمہوریت تو اسلام نے سکھائی ہے. آپ کے چاروں خلفاء جمہوری خلفاء تھے. دیکھیے جمہوریت کی کوئی خاص شکل آج بھی نہیں ہے. امریکہ کی جمہوریت ایک طرح کی ہے، اسی کے پڑوس میں کینیڈا ہے، اس کے بالکل مختلف ہے. اٹلانٹک پار کر کے آپ ادھر آئے برطانیہ میں وہ اور ہے، اس کے قریب میں فرانس ہے، اس کا اور ہے سسٹم، جرمنی کا اور ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کا اور ہے، سوئٹزرلینڈ کا اور ہے. تفصیلات الگ الگ ہیں. برطانیہ میں پارلیمنٹ ہی خدا ہے ان کی. اور ہمیں پولیٹیکل سائنس میں پڑھایا گیا کہ برطانوی پارلیمنٹ سب کچھ طے کر سکتی ہے سوائے اس ایک بات کے کہ مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے. مکمل بااختیار ہے. ملکہ برطانیہ یا تاج برطانیہ پارلیمنٹ میں ہو تو مکمل بااختیار ہے وہ. امریکہ میں ایسا نہیں ہے، حالانکہ دونوں جمہوری ہیں. تو جمہوریت کی ایک شکل نہیں ہے. لفظ جمہور بھی اسلام میں استعمال ہوا ہے کثرت کے ساتھ. پورا ہمارا جو دینی لٹریچر ہے، فقہ ہے ہماری، اس میں جمہور کا لفظ بہت آتا ہے کہ جمہور علماء کی یہ رائے ہے، جمہور فقہاء کی یہ رائے ہے، یعنی زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے ہے. حضرت عثمان کا جو تقرر ہوا ہے اس کی تفصیلات میں آپ جائیے تو شروع تو اس طرح ہوا کہ حضرت عمر نے 6 افراد پر مشتمل ایک بورڈ بنا دیا. اس کا اینڈ یہ ہوا کہ 2 افراد پہ بات ٹھہر گئی جا کر کے کہ عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں سے کس کو ہونا چاہیے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ذمہ داری لگی، اس بورڈ نے لگائی کہ آپ ذرا سروے کر کے دیکھ لیں، رائمہ معلوم کر لیں
اور زیادہ لوگ جس کی طرف کہیں اس کا اعلان کر دیں. کئی روز دیے انہوں نے. گھروں میں جا کر جو صاحب الرائے خواتین تھی ان تک سے مشورہ کیا. اطلاع ملی کہ کوئی قافلہ گزرتا ہوا مدینے کے قریب رکا ہے تو وہاں جا کے پتہ کیا. مدینے کے بازاروں میں گلیوں میں گھومے پھرے. پھر اس کے بعد صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں. وہی ان کی پارلیمنٹ تھی, ان کا الیکٹورل کالج تھا سمجھیں آپ اسے. اور وہاں سب منتظر تھے کہ جو انتخاب ہوا ہے یا سروے ہوا جو بھی کہہ رہے ہیں اسے, یا ریفرنڈم ہوا, اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. وہ پورا لمبا پروسیجر تھا. اس کے بعد اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح مشورہ کیا ہے اور مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ زیادہ افراد عثمان کے لیے کہتے ہیں کہ پہلے عثمان کو ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر علی کو ہونا چاہیے. تو گویا اسی میں دونوں کا طے ہو گیا. یہ طے ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہوں گے اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے. عمر میں بھی وہ چھوٹے تھے حضرت علی حضرت عثمان سے. حضرت ابوبکر کا انتخاب کیسے ہوا؟ کسی عامر نے کیا؟ کوئی نامنیشن تھی؟ نہیں. اس زمانے کے صاحب الرائے لوگ تھے, انہوں نے کیا. اور ایسی جمہوریت تھی وہ کہ جن صحابہ نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کرتے انہیں کبھی مجبور نہیں کیا گیا. انصار کے ایک سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ, انہوں نے پوری زندگی بیعت نہیں کی. ان کو کبھی تنگ نہیں کیا گیا, انہیں کبھی پریشان نہیں کیا گیا, انہیں کبھی قید نہیں کیا گیا, ان سے کبھی مطالبہ نہیں کیا گیا کہ ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کرو. یہ تو بعد میں ملوکیت میں یہ ہوا پھر کہ تلوار کے نوک سے لوگوں سے کہا گیا کہ بیعت کرو. یہ تھی ملوکیت. اور خلافت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہاں جبر نہیں ہے بیعت میں. تو جمہوریت اسلام ہی نے دی ہے, لیکن جمہوریت کی شکل کیا ہوگی تو ہر جگہ الگ ہوگا. مثلا ایک مثال کے طور پر پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے تو یہاں جمہوریت کی جو بھی شکل ہوگی وہ افغانستان کی نہیں ہوگی. افغانستان کے مسلمانوں کا پرسنٹیج بھی پاکستانی جتنا ہے تقریباً. ہم 98% تو 99% مسلمان ہوں گے وہاں پہ, اور بالکل سرحد ملی ہوئی ہے, آبادی اور بولی بھی ملتی ہوئی ہے سرحدی علاقے کم از کم. لیکن ان کا ایک پریمیٹو سوسائٹی ان کی ہے, قبائلی نظام ہے. وہاں جو بھی اسلامی نظام ہوگا اس کی شیپ اور ہوگی, پاکستان میں شیپ اور ہوگی. جاپان میں لوگ ایمان لے آتے ہیں تو جاپان میں جو اسلامی نظام آئے گا, اسلامی حکومت بنے گی, وہ جاپانی فلیورڈ ہوگی, ان کے تاریخی تسلسل اور تجربے کا نچوڑ ہوگی. باقی یہ کہنا کہ آمریت جو ہے وہ خلافت سے قریب ہے تو یہ صرف آدمی کہہ سکتا ہے جب خلفائے راشدین کو عامر مانتا ہو انسان. خلفائے راشدین سے زیادہ جمہوری تو جمہوری لوگ بھی نہیں ہوتے. حضرت عثمان سے کہا گیا کہ یہ جو فوج جا رہی ہے حج کرنے کے لیے اس کو روک لیجئے, شہر میں باغی آ گئے ہیں ان کو نمٹنے کے لیے. تو کون سا حکمراں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو غیر محفوظ کر کے فوج بھیج دیتا ہے, طور پر فوج منگوا لیتا ہے اپنے تحفظ کے لیے. وہ خلیفہ راشد تھے, انہوں نے فرمایا کہ میں مسلمانوں میں پہلا حکمراں نہیں بننا چاہتا جس کی ذات کے لیے خون خرابہ ہو, یا جو اپنی ذات کے لیے خون خرابہ کروائے. یعنی سمجھ رہے تھے کہ خون تو بہے گا, لیکن کہا کہ میں اس کا فریق کیوں بنتا ہوں. حضرت عثمان کی طرف سے کسی کا سر بھی نہیں پھٹا, حالانکہ وہ اختیار رکھتے تھے, شرعی امیر تھے, جائز امیر تھے, خلیفہ راشد تھے وہ, کیوں کہ نہیں. اس طرح جمہوری کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کو اطلاع دی کسی نے کہ میں نے فلاں شخص کو بازار میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے جیسی موقع ملے گا میں علی کو قتل کر دوں گا. حضرت علی نے سن لی بات, ختم آئی گئی ہوگی. چند روز بعد وہ صاحب پھر آئے, کہا کہ یا امیر المومنین, میں نے آج پھر اس کو یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے. تو آپ نے پھر سن لی. کہا آپ کچھ کیجئے. کہ میں کیا کروں؟ گرفتار کر لیجئے. کہ اس نے مجھے قتل تو کیا نہیں ہے, میں گرفتار کیسے کر لوں؟ اب آپ سوچئے, عامر تو چھوڑ دیجئے, جمہوری حکمرانوں کو بھی اگر دھمکی ملے تو وہ کیا کرے گا؟ لگے ہاتھوں میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ مصر کے جو واحد منتخب صدر گزرے ہیں شہید ڈاکٹر محمد مرسی, ایک ٹی وی اینکر نے ٹی وی پہ کہا
کہ مرسی کو قتل کر دینا چاہیے، وہ پریزیڈنٹ تھے، پھر اس نے کیس بنا دیا، گرفتاری ہو گئی، مرسی صاحب نے فرمان جاری کیا کہ اس فوراً ختم کیا جائے، اس کو فوراً رہا کیا جائے، اسے قتل نہیں کیا اس نے مجھے، تو مجھے حضرت علی کا اور حضرت عثمان کا یہ واقعہ یاد آ گیا کہ جو خلافت کی روح ہے وہ کچھ اور ہے، آمریت بالکل مختلف چیز ہے، جس میں آدمی خود معیار حق و باطل بن جاتا ہے۔ اور خلافت تو یہ ہے کہ ایک بڑھیا کھڑی ہو کے کہتی ہے حضرت عمر فاروق سے کہ جو کام اللہ رسول نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، تم کیسے کرو گے؟ مسئلہ کیا تھا؟ اس زمانے میں یہ عمل شروع ہو گیا تھا، مہر بڑھانا شروع کر دیا تھا لوگوں نے، اور عرب ملکوں میں حال یہ ہے اب کہ لڑکے کی شادی مشکل ہو گئی ہے، اتنے زیادہ مہر مانگتے ہیں وہ کہ لڑکے بیٹھے رہتے ہیں، شادی نہیں ہو پاتی پیسے نہیں دینے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ لوگ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور عزت کا معیار بنا لیا ہے مہر کو، اور میرا دل چاہتا ہے اور موقع ملے تو یہ کروں گا کہ مہر کی ایک حد مقرر کر دوں گا۔ اس پہ ان خاتون، بزرگ خاتون صحابیہ نے کہا کہ عمر تیری یہ مجال کہ جس کی حد اللہ نے مقرر نہیں کی، رسول نے مقرر نہیں کی، ابو بکر نے مقرر نہیں کی، تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا اس پر؟ مرد نے خطا کی، عورت نے سچی بات کی، صحیح بات کی۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ آزادی جمہوریت کیا؟ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ پہلے یہ بتائیے کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، تو یہ کپڑا ہم سب کو دیا گیا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ آپ جیسا قداور آدمی اپنا کرتا بنا سکے اس سے، تو کیا آپ نے گڑبڑ کی ہے بیت المال میں؟ حضرت عثمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ عبداللہ تم جواب دو۔ عبداللہ کھڑے ہو کر لگے کہ ایک مجھے بھی ملا تھا، نہ میرا کرتا بن سکتا تھا نہ ابا کا بن سکتا تھا ایک سے، تو میں نے اپنا والا حصہ ابا کو دے دیا، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے کہ وہ سلوانے۔ تو لوگ خلافت کو عامریت سے جوڑتے ہیں، بڑی زیادتی کرتے ہیں جو خلافت کو عامریت کے قریب لے جاتے ہیں۔ ہاں عامر حضرات جو ہیں مسلمانوں میں سے وہ ضرور اس طرف جاتے ہیں اپنی عامریت کا جواز ڈھونڈنے کے لیے۔